یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اس امت کو جو سارا اعزاز ملا ہے کہ سب سے بعد میں آنے کے باوجود سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، تو اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ان سے نسبت ہے۔ ہماری نبی پاک سے نسبت ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے بڑی اللہ نے آسانیاں فرمائی ہیں، بہت ہم پر کرم کیا۔ میں آج ان کی لائف کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ تو 40 سال کے بعد زندگی لے کے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 63 برس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان زندگی گزاری 63 برس۔ 40 سال اعلان نبوت سے قبل کی زندگی آپ حضرات کی نالج میں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ولادت پر سعادت سے لے کر 40 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری ہے نا، تو ایسا دور دیکھا ہے جہالت کا جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے خالص اللہ کی عبادت کے لیے۔ اہل مکہ نے، کفار مکہ نے اس میں 360 بت رکھے ہوئے اور ہر برائی معاشرتی ان کے درمیان موجود ہے۔ بچیوں کو زندہ دفن کرنا، دشمن کی کھوپڑی میں فخر سے شراب پینا اور بات بات پر قتل کرنا، سود میں لوگوں کو جکڑنا، ہر طاقتور کا کمزور کو کچلنا۔ تو وہ مکے کے معاشرے میں یہ سارا کچھ نبی پاک نے اپنی آنکھوں سے 40 سال یہ دیکھا، ظلم و ستم۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان نہیں آیا، اعلان نبوت کا حکم نہیں آیا۔ خیر، اللہ کی شان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے سے شدید بیزاری ہو گئی، عمر مبارک کا 40واں سال آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی سے نکل کر غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں غور و فکر کرتے کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، کیونکہ جس گھر کو ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا گھر کعبہ بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے اللہ نے، اور اس میں انہوں نے اس کو بت خانہ بنا دیا، کعبہ کو بت خانہ بنا دیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے پھر آغاز کر دیا وحی کا۔ پہلے وحی کے بارے میں 2 باتیں عرض کر دوں۔ اللہ فرما رہے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے کہ پہلے اللہ نہیں بتایا، اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ کہتے ہیں یہ قرآن میں کسی پہاڑ پہ اتار دیتا تو وہ برداشت نہ کر سکتا، چورا چورا ہو جاتا۔ پھر فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، ساری دنیا کے پہاڑوں پر اس قرآن کو پیش کیا، سب نے فابین، انکار کر دیا کہ ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر، نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، نبیوں کے بھی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی قلبی کا، ان کے پاکیزہ دل پہ اتارا، ان کے پاکیزہ دل پہ یہ قرآن اتارا۔ اور اس کی وحی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اقرا، ابھی میں آپ کو شارٹ میں آپ کو سیرت طیبہ پر بات کرنے لگا۔ اقرا، پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے نا، ہم سب کے نالج میں ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے دل پر اتاری۔ اس میں ابھی مکے والوں سے بات کرنے کا حکم نہیں ہے، ابھی صرف اللہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ اگلی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ابھی بیچ میں اللہ گیپ لائے، کچھ گیپ لائے، اپنے محبوب کو اپنے سے مانوس کیا وحی کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ یہ وہ قرآن اپنے محبوب کے دل پر اللہ نے اتارا ہے جس کو پہاڑ، آسمان، زمین اٹھانے سے عاجز تھے۔ تو یہ اتنا وحی کا ایک بوجھ ہے اور وحی کی ایک طاقت ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دل پر جب یہ اتاری وحی تو اس میں گیپ ڈالا۔ پھر دوسری جہی وحی نازل کی ہے نا، اب یہاں سے اب آپ سنیں گے بات کا آغاز کہاں سے ہو، کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسری وحی اپنے محبوب کے دل پہ کیا اتاری؟ یا ایھا المدثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا لے کے سوئے ہوئے تھے گھر میں، اللہ رب العزت نے اب دوسری وحی اس حالت میں اور نام لے کے کیسے پکارا؟ یا ایھا، اے چادر پوش میرے محبوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، اللہ نے خود جگہ کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا قول يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ اب دوسری وحی میں جو حکم ہے نا، اب پوری توجہ سے بات سنیے، دوسری وحی میں جو اللہ نے حکم دیا نا پیارے محبوب کو، اللہ نے فرمایا قم فانذر، اے میرے محبوب آج تک آپ نے جو دیکھنا تھا، جو ظلم و ستم دیکھ لیا، مکے والوں کی ساری زیادتی آپ نے دیکھ لی کہ میرے گھر کے ساتھ کیا۔ اچھا ایمانداری سے آپ بتائیے گا
کہ یہ آپ کی مسجد ہے وابڈا ٹاؤن میں، یہاں کوئی مورتی لا کے رکھ دے آپ برداشت کریں گے؟ کوئی بت لا کے رکھ دے برداشت کریں گے؟ حالانکہ یہ ایک مسجد خدا کا ایک گھر ہے، اور کعبہ ساری مسجدوں کا سردار ہے، ساری کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا عرصہ ان کافروں کا یہ ظلم برداشت کیا کہ وہ کعبہ جس کو پاک ابراہیم خلیل اللہ نے، آپ کو پتا ہے کہ یہ کعبہ کیوں بنایا تھا؟ بت خانے میں جا کے بت توڑے تھے، پھر آگ میں ڈالا گیا تھا، پھر سلامت رہے، پھر جلا وطن ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پہنچا کر ان سے اپنا گھر بنایا تھا کہ بت خانے کے مقابلے میں خدا کا گھر بنا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بنایا تھا صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ وقت کے گزرتے گزرتے یہاں پہ آپ کو میں نقطے کی بات بتانے لگا ہوں کہ خانہ کعبہ کون سا گھر ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے بت خانے میں جا کے، قرآن نے اس کو بیان کیا، جب ان کے بتوں کو پاش کیا اور پھر بادشاہ نے آگ میں ڈالنے کا آرڈر کیا، جب آگ نے نہیں جلایا تو اس نے جلا وطن کیا، تو وہ اپنی بی بی سارا کے ساتھ جب سفر کرتے کرتے اتنی ہجرت کر کے جب یہاں پہنچے ہیں، بی بی ہاجرہ کے ساتھ یہاں پر آئے، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ باپ بیٹا میرے مل کر کیا بناؤ؟ ابراہیم اور اسماعیل میرا گھر بناؤ۔ تو یہ گھر بنایا تھا خالص اللہ کی عبادت کے لیے۔ کہ میں بیچ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب محنت ختم ہو جائے، نبی دنیا سے چلے جائیں، تو وقت کے گزرتے گزرتے کیا ہوا کہ اسی کعبہ کو جو بنایا بت خانے کے مقابلے میں اللہ کا گھر بنایا گیا تھا، کافروں نے اسی کو بت خانہ بنا دیا اور 360 بت کعبہ میں آ کے سجا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا، کیا فرمایا؟ اب ذرا غور سے سننا، قم فانذر، میرے محبوب اب مکے والوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور ان کو ڈرائیں اپنے رب سے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ خیر، اللہ نے اب اگلی بات بھی کیا بتا دی؟ میرے محبوب آج تک یہ مکے والے آپ کو صادق الامین کہتے ہیں، ابو جہل بھی رسپیکٹ کرتا ہے، ابو لہب بھی رسپیکٹ کرتا ہے، عتبہ شیبہ ابو سفیان سب رسپیکٹ کرتے ہیں۔ آج اللہ کو پتا تھا کہ جب میرے محبوب ان کے کھڑے ہو کر ان کے بیچ میں میری بڑائی بیان کریں گے تو یہ سارا مکہ دشمن بنے گا، تو اللہ نے اگلی آیت بھی اپنے محبوب پر اتار دی، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، میرے محبوب اب آپ نے اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ اپنے کیا کرنا ہے جی؟ اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ اور پھر وہی ہوا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جب ان کے درمیان میں وحی کے نزول کے بعد ان کے خلاف کھڑا کیا، تو توجہ ہے نا میرے عزیز دوست بھائی، توجہ رکھیں، ہماری بھٹا برادری سے گزارش ہے، توجہ نہیں ہوتی نا میرا بیان ہوتا ہی نہیں، میں تو کوئی رٹ کے آتا ہی نہیں تقریر، تو لوگ آتے رہیں گے، آپ کے درمیان بیٹھتے رہیں گے، آخر میں آپ کی سب کی ملاقات انشاءاللہ ہوگی۔ کوئی بھی آپ سے ملے، آپس میں ملے بغیر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ نے ابھی بیٹھنا ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، لیکن صرف یہ گزارش کروں گا بیان کے دوران ادھر ادھر مت دیکھیے گا۔ تو یہ بہت قیمتی باتیں میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کو ترتیب سے سنیں گے تو سیرت آپ کے عکس ہو جائے گی۔ آپ سے کوئی کرسچن بات کر سکتا ہے، کوئی یہودی بات کر سکتا ہے، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہمارے اسلام کا آغاز ہوا، کہاں سے ابتدا ہوئی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا نا، جب ان کافروں کو کہا، اللہ کی طرف بلایا، تو یہی صادق الامین کہنے والے کافر انہوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے، انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اے محمد کیسی بات کر رہے ہو کہ ایک اللہ کو پوج لیں، ایک اللہ جو نظر بھی نہیں آ رہا، ان سارے 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا یہ جو 360 رکھے ہوئے ہیں ان میں کوئی پاور، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر تراشے ہوئے ہیں، ان میں کوئی سکت نہیں، کوئی کچھ ہمت نہیں، یہ تمہارے کوئی کام بنا نہیں سکتے، تمہیں اولاد دے نہیں سکتے، تمہارے کام آ نہیں سکتے، یہ صرف ایک پتھر ہیں جن کو تم نے تراش کر یہ کعبہ میں رکھ دیا ہے۔ اللہ ہی ذات ہے، وہ سب کچھ کرنے والا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے دل پر وحی اتاری، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں اولاد دیتا ہے، جو تمہیں بیٹے دیتا ہے، جو تمہیں بیٹیاں دیتا ہے، اور جو تمہیں دونوں ملا کر بیٹے بیٹیاں دونوں، اللہ فرما رہے ہیں جس کو چاہے بیٹے دوں، جس کو چاہے بیٹیاں دوں، جس کو چاہے دونوں دوں، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دوں، تمہاری زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ جب میرے نبی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تو سارا مکہ دشمن ہوا۔ خیر خلاصہ، جن کے نصیب جاگے سیدنا ابو بکر صدیق فوراً ایمان لے آئے، ابو لہب کے نصیب برباد ہوئے، وہ سگا چچا ہو کر ولادت کی خوشی میں اس نے لونڈی آزاد کی، لیکن جب بعثت کی باری آئی، اب فرق دیکھنا ولادت اور بعثت، اللہ نے ولادت کی 40 سال پہلے، اب بعثت کی مبعوث فرمایا، اپنے نبی کی بعثت، ان کو نبی بنا کر جب ان کے درمیان میں کہا کہ اب ان کو بتا دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ ابو لہب سب سے پہلا دشمن بنا۔ روایت میں آتا ہے سب سے پہلے پتھر اس نے بدبخت نے اٹھایا، کہنے لگا تو نے ہمیں اس لیے ہلاک کیا، یہاں جمع کیا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے پھر جواب اتارا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ خیر یہ لمبی بات، میں اس کو شارٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے بھی پھر اوپر سے جواب اتارا۔ اب مکے والے جو آج تک
تک ریسپیکٹ کرتے تھے، سارے مکے والے کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. پھر انہیں خیر ابو طالب پاس اکٹھے ہو کر آگے کہنے لگے جی اپنے بھتیجے سے کوئی بات کریں کہ یہ ہمارے بتوں کی جو برائی بیان کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں، ہماری بتوں کی انسلٹ ہو رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بت ہمارا اولاد دیتا ہے، یہ بت یہ روزی دیتا ہے، یہ بت بارش برساتا ہے، اور تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی انسلٹ کر رہا ہے. تو ابو طالب کہنے لگے بیٹا یہ مکے والے میرے پاس چل کے آتے ہیں، ان سے بات کوئی یہ نہ کیا کرو. پیارے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے بھیجا. یہ کعبہ جو خدا کا گھر ہے یہ ابو طالب کو وراثت میں نہیں ملا، ابو طالب کو نہیں خبر. وہ دیکھو میں بات کر رہا ہوں، وہ تو سمجھ رہے تھے ابو طالب یا ابو جہل، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں وراثت میں یہ یوں ہی چلا آ رہا ہے، یہ بتوں کی پوجا ہوتی آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے اب پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کا پورا قصہ اپنے نبی کے دل پر اتارا کہ ان مکے والوں کو سمجھا دو یہ کعبہ تمہارا بت خانہ نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا. تو یہ خیر ان سے اب جنگ شروع ہوئی، اللہ کی شان. تو میں اس کو اب بہت کلوز کر رہا ہوں بات کو. ہوا کیا کہ مکے والوں کی دشمنی جب پھر عروج پہ آئی نا تو انہوں نے جو ایمان لاتا اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. نبی پاک کے ساتھ بائیکاٹ کیا. شیب ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ رہا جس میں پتے کھانے کی نوبت تک آئی. 13 سال نبی پاک کی جو مکہ کی لائف ہے نا تکلیف و دکھوں بھری ہے. 40 سال ایک امن سکون کی زندگی گزری. سارا مکہ صادق الامین کہتا تھا، امانتیں رکھواتا تھا، عزت کرتا تھا. اپنی بچیاں سفر میں جاتے نبی کے گھر چھوڑ کے جاتے تھے. اب سارا مکہ دشمن ہوا پڑا ہے کہ انہوں نے اب ہمارے باپ دادا کے مقابلے میں نیا دین